تو اس وقت مشکلات تو بہت آتی ہیں ڈیفینیٹلی، کسی بھی گورنمنٹ جاب کو لینے کے لیے آسانی سے تو نہیں ملتی ہے. تو اس کے لیے تیاری وغیرہ کیا، اگر آج کا ہمارا نوجوان بچہ آنا چاہے تو اس کے لیے کیا روڈ میپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آئی واز لکی، میرے پاس گھر میں گائیڈنس موجود تھی، ہوں. میرے بڑے بھائی سول سروس میں تھے. میں تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ سی ایس ایس جو میرے نزدیک جی. سی ایس ایس کا فارمولہ یہ ہے کہ 60% از جو ہارڈ ورک، ہوں. 20% از گائیڈنس اینڈ 20% از لک. رائٹ. لک میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ امتحان دیا، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ سارے آپ نے پاس کرنے ہیں. بالکل. اگر آپ کسی ایک میں بھی فیل ہیں تو آپ اوور آل فیل ہیں. جی ایسے ہی ہے. میں نے آلموسٹ ریٹرن میں پہلی دفعہ ٹاپ کیا، ہوں. لیکن وہ مولوی صاحب جنہوں نے اسلامیات کا پیپر چیک کیا وہ شاید اپنی بیگم سے لڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ایک نمبر سے 100 میں سے 39 نمبر دیے اور آئی واز اوور آل فیل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اگر وہ مجھے ایک نمبر دے دیتے، 40 نمبر دے دیتے تو آئی ووڈ ہیو بین ٹاپ 5 ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن انہوں نے مجھے ایک نمبر سے فیل کیا تو لک بھی ہے. لیکن ہارڈ ورک کا کوئی نعم العدل نہیں ہے. میں جس سے بھی بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 1 سال اپنا ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا بند کر کے اپنی اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کریں، کسی سے گائیڈنس لیں. بلکہ میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں کہتا ہوں میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کسی سے گائیڈنس لیں. اور یہ جو آج کل بنی ہوئی ہیں اکیڈمیز وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دے آر جسٹ میکنگ منی. ٹھیک ہے. آپ کسی سی ایس پی آفیسر کو پکڑیں، اس سے گائیڈنس لیں اور محنت کریں. اور محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. وین یو پٹ ان ہارڈ ورک یو آلویز اچیو دا گولس. سر جب آپ نے اپنی ساری اس کی تیاری کی، اس وقت میں اور آج کی اس میں کوئی فرق ہے یا ایگزام سیم ہی چل رہا ہے، پیٹرن بھی سیم ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو 40 سال تک ایک ہی چیز چلتی ہے نا. دیکھیں لائف میں ڈفرینٹ اسٹیجز میں چینجز آتی ہیں. ایز اے ایس پی آئی واز ناٹ لائک دیٹ ایز آئی ایم رائٹ ناؤ. پھر آپ کو میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں 2 چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک آپ کا پیدا ہونا، جی. اور دوسرا جب آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے نا، چاہے وہ کسی کو کچھ بھی آ جائے، چاہے وہ کہے کہ جی میں ریلیجس اسکالر بننا چاہتا ہوں. مثلاً حمزہ علی عباسی جو ایکٹر ہے، جسٹ لائک ینگر بردر ٹو می. اگلے دن اس کی بڑی خوبصورت کتاب لکھی، مائی ڈسکوری آف دا گاڈ. تو اس کو ایک ڈائریکشن مل گئی کہ میں نے اللہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے، قیامت کیا ہے، کیا اسلام اصل ہے کیا. اس کو ایک ڈائریکشن مل گئی. ایک ایکٹر جو ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ریلیجس اسکالر بنے، لیکن اس کو ایک ڈائریکشن مل گئی کہ اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کہ یار ڈفرینٹ ورژنز ہیں اسلام کے. وہ کہتا ہے جی صرف آپ آسانی والا ترجمے والا قرآن پڑھ لیں، دیٹس اٹ. اس کی بک کا کرکس یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک ڈائریکشن مل گئی، وہ اس طرف چل پڑا. ایکٹنگ بھی کر رہا ہے ساتھ ہی سچ اے گڈ پریکٹسنگ مسلم دیٹ یو کینٹ امیجن. پاکستان کی جتنی چیریٹیز ہیں، ناٹ ہمارے لیے، ہماری فاؤنڈیشن کا تو از برانڈ امبیسڈر، لیکن وہ جتنی بھی چیریٹیز ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب مجھے یقین ہو جائے کہ یہ لوگ جینون ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ ٹیک سنگل پینی فرام دیم. بالکل صحیح. تو جب آپ کو زندگی کی مقصد حاصل ہو جائے تو میرا خیال ہے آپ ایک کامیاب انسان. اور یہ میرا خیال ہے ہر انسان کو اس کے لیے تگودو کرنی چاہیے. بالکل میں اپنے ٹریننگ سے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بلایا کہ آپ سب انسپیکٹر کانسٹیبل بھرتی ہوں اور اس کے بعد آپ نوکری کریں اور اس کے بعد آپ 4 پیسے کمائیں اور فوت ہو جائے. دس از ناٹ دا پرپز آف لائف. اللہ نے ہر شخص کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے. میرے نزدیک ایٹ دا ایج آف 52 آئی ہیو فاؤنڈ کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا، نتھنگ ایلس. بالکل سر. آپ کی لائف کے اندر کون سا ایسا مومنٹ تھا جس طرف آپ کو یہ جو ساری ڈسکوری، سیلف ڈسکوری آپ کی خود کی ہوئی؟ کیونکہ ابھی آپ کی جو باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ماشاء اللہ اس ڈائریکشن پہ آلریڈی ہیں، این جی او کا کام بھی کرتے ہیں، آگے جب اس پہ بات بھی کریں گے. لائف میں کوئی ٹریگر پوائنٹ آیا یا بس ویسے ہی چلتے چلتے ہی ہو گیا سب کچھ؟ دیکھیں میری جو بیگم ہے وہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہے. صحیح. تو میرے فادر ان لا واز ڈوئنگ سم سارٹ آف چیریٹی. وہ صبح خود تہجد کے وقت لوگوں کے لیے لنگر لے کے جاتے تھے. اینڈ وین ہی ڈائیڈ ان 2009 تو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ. الحمد للہ ہمارے گھر سے آج بھی 850 بندے کا لنگر جاتا ہے، 70 فیملیز کا منتھلی راشن جاتا ہے، 65 انڈیویجولس کو ہم راشن دے رہے تھے.
دیکھیے اگر میاں بیوی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نا تو دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہوتا ہے. بے شک ایسی ٹھیک ہے، آپ پازیٹیو چیز سے لیتے بھی ہیں ایک دوسرے کی، اور اگر کوئی کانفلکٹ ہو تو آپ آرگومنٹ بھی کرتے ہیں. ایسی ہے. تو یہ 2.25 سال پہلے یہ جو بیگم نے مجھے کنونس کیا نا کہ ہمیں یتیم اور لاوارث بچوں کو پالنا ہے، شروع میں آئی واز ناٹ کنونسڈ. میرا خیال تھا کہ یہ لنگر دینا اور اس طرح کی چیزیں کافی ہیں. بٹ وین the first 5 children came from Child Protection Bureau and I developed a association with them جو بالکل یتیم تھے اور لاوارث تھے، اور اس کے بعد یہ بچے تب تھوڑے سے بڑھ گئے، تو جب میں نے فیل کیا کہ وہ مجھ سے کس شدت سے پیار کرتے ہیں and I have developed association with them, then I thought کہ this is the purpose of life, nothing else. کیا بات ہے. اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر پیچھے مڑ کے پھر آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. سر جب آپ پولیس کے اندر آ گئے ڈیفینیٹلی اس میں بھی پھر بہت سارے ڈویژنس ہیں، سب کچھ ہے، تو اس میں آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں یا جہاں ڈپارٹمنٹ بھیجے آپ کو؟ نہیں، یہ ٹوٹلی ڈپارٹمنٹ کی مرضی ہوتی ہے. وی ہیو ڈفرینٹ سیگمنٹس، وی ہیو اسپیشل برانچ، وی ہیو CTD، وی ہیو نارمل پولیس، انویسٹیگیشن برانچ، ہائی وے پیٹرولنگ. یہ آپ کے جو انسپیکٹر جنرل ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے. سم ٹائمز میرے جیسا بندہ آپٹ کر لیتا ہے کہ نہیں جی میں ادھر ٹریننگ کالج میں خوش ہوں تو مجھے ادھر ہی رہنے دیں.